الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ رب اشرح صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور بزرگان دین، عزت دار بہنیں، جو بھی ہماری جو کلاس دا اسٹوری فار کڈس سن رہے ہیں، آپ سب کا استقبال ہے، ویلکم ہے اس ہماری نیو کلاس میں۔ اس کلاس میں ہم نبیوں اور رسولوں کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کے بارے میں سنیں گے۔ کوشش کرتے ہیں کہ شارٹ سٹوری میں آپ کو سنایا جائے کہ جو آپ کو بالکل آسانی سے سمجھ میں آئے، اور بچوں کے لیے خاص ہے کہ وہ سٹوری سننے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ کو ہر ہفتے یہ جو آپ سٹوری سن رہے ہو ایوری سیٹرڈے 9:30 PM انڈیا کی، وہ آپ کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ تھوڑا مختصر، اسمال بس، زیادہ نہیں تو بس تھوڑا سا ان کو شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے، بالکل تھوڑا سا۔ اور جو بچے ڈنر نہیں کرتے وہ ڈنر کر لے، ڈنر کرنے کے بعد یہ سٹوری سنیں، ٹھیک ہے۔ اور اپنا جو بیڈ ہے اس کو تیار کریں تاکہ سٹوری سننے کے بعد آپ سو جائیں۔ اور جو بچے کھانا نہیں کھاتے وہ اپنا کھانا 8:30 پر کھانا ختم کرے، ڈنر فنش کرے، اور اسکول جو پیکنگ، جو اسکول کا ہوم ورک تھا یا کچھ پینڈنگ ورک تھا وہ ختم کر دے بیفور 9 o'clock اور فنش کر دے، کیونکہ کل چھٹی ہے، ریسٹ ٹائم ہے، پلے ٹائم ہے، اور تھوڑا سا اسٹڈی ٹائم ہے۔ تو آپ لوگ یہ جو سارا کام ہے وہ آج 9 بجے سے پہلے ختم کر دیا کریں۔ 9:30 کو ہم سٹوری سنائیں گے اور 10 بجے تک انشاءاللہ وائنڈ اپ یعنی ختم کر دیں گے۔ ہر روز اگر آپ یہ روٹین کریں آپ کے لیے بھی فائدہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ٹائم مینجمنٹ ہے وہ بالکل آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اگر آپ کوئی فنکشن میں جاتے ہو تو اس کے لیے آپ ایڈوانس میں پلاننگ کر لیں کہ کس طرح سے آپ کو ٹائم مینیج کرنا ہے۔ اگر یہ جو ہماری کلاس ہے اگر اس کو چلتے ہوئے کچھ اگر لیٹ ہو گیا یا تاخیر ہو گئی تو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کا جو سلیبس ہے وہ نیکسٹ کلاس میں لیں گے۔ یہ ضروری چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ کلاس شروع ہونے سے پہلے آپ کو سب چیز پتہ چل جائے۔ کوشش کریں گے کہ ہم 20 منٹ کے اندر یہ کلاس ختم کر دیں اور بنا تاخیر کے کلاس شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ سب ریڈی ہیں انشاءاللہ۔ اور آج کی جو سٹوری ہے وہ آدم علیہ السلام کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ آج جو سب سے پہلی سٹوری ہے وہ آدم علیہ السلام کے اوپر ہے۔ اگر میں سوال کر دوں آپ سے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں، سب کو تو پتہ ہوگا کہ آدم علیہ السلام ہمارے کون ہیں؟ کون بتائے گا آدم علیہ السلام ہمارے کون ہیں؟ اچھا، کوئی بتا نہیں رہا ہے، سب کے مائک تو کھلے ہیں۔ اچھا چلے پھر بھی میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہے جو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے نبی پیغمبر ہیں، اور انہی کی سٹوری ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ سب ریڈی ہے یا نہیں ہے؟ سب ریڈی ہے نا؟ تو سب سے پہلے دنیا میں کون آئے تھے؟ آدم علیہ السلام، یعنی انسانوں میں سب سے پہلے دنیا میں آدم علیہ السلام آئے تھے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آدم علیہ السلام آئے، ہمیں پتہ چل گیا، ٹھیک ہے، سبھی کو پتہ ہوگا الحمدللہ۔ اچھا، سٹوری سنانے سے آپ کو جو ہم سٹوری سنا رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو؟ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے ان کے علم میں اضافہ ہوگا، اور جو قرآن میں نبیوں رسولوں کے بارے میں جو واقعات ہے اس کا جو علم ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا، اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبی آئے تھے، انبیاء آئے تھے، ان کے بارے میں کیا کیا ہمیں بتایا، ان کی تعلیمات دی۔ یہ سیکھنے سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا ان کے اوپر، اور ہمیں پتہ بھی چل جائے گا، ہمارے علم میں اضافہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ نے کیسا امتحان لیا ان نبیوں کا، رسولوں کا، اور جب ہم مشکل وقت میں ہو کیسا صبر کریں، کیسے اللہ سے امید رکھیں، یہ سب ان سٹوری میں سنایا جائے گا۔ نبی اور رسول اگر ان کے پاس یہ حالات ہوتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب امتحان ہوتا تو وہ کیا کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ سب نبی اور رسول دین اسلام کے لیے انہوں نے بہت محنت کی، صبر کیا، اور اس میں انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور کس کے لیے؟ تاکہ اللہ کو راضی کریں۔
اس میں ان کا ایمان میں اضافہ ہوا، ان کے درجات بھی زیادہ ہوئے، دنیا میں بھی وہ اللہ کا امتحان پاس کر کر آخرت تک چلے گئے، اور آخرت کے ان کے لیے بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ سب سٹوری واقعات جو ہم آپ کو بتائیں گے، سنائیں گے، وہ قرآن اور حدیث سے سنائیں گے، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ کے پاس ایک ثبوت ہو، آپ کو پتہ چلے کہ یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ہم نے یہ جو سبق ہم سن رہے ہیں، یہ جو بھی ہم سٹوری سن رہے ہیں، جو واقعات سنا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہیں دنیا میں اور آخرت میں۔ دنیا میں تو ٹھیک ہے، ہمیں علم میں اضافہ ہو گیا، آخرت میں کیوں ہمارا اس سے فائدہ ہوگا؟ قیامت والے دن انبیاء اکرام کی جو قوم ہے، جو قوم جس کو کہتے ہیں جو لوگ ہیں، قیامت والے دن جو آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہوگی، جتنے بھی لوگ ہوں گے اس میں، یعنی کوئی نبی ہوگا جن کی قوم ان کے خلاف جائے گی، کہے گی کہ اللہ ہمیں کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں۔ وہ کہیں گے اللہ یہ جو نبی آیا تھا، یہ جو رسول آیا تھا، انہوں نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔ قیامت والے دن یہ سارے واقعات سب کچھ کہیں گے، قوم کہے گی کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، ہمیں کسی نے کچھ بتایا نہیں، اللہ سے جھوٹ کہیں گے۔ تب امت مسلمہ جو ہم ہیں، امت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، وہ گواہی دیں گے اللہ یہ جو نبی تھے، جو رسول تھے، انہوں نے دعوت دی، لیکن یہ جو قوم تھی ان کی، انہوں نے نبیوں کی بات نہیں سنی، اور انبیاء السلام نے انبیاء علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، ان کو بتایا، وہ جب ان کا انکار کرتے تو ہم مسلمان، آپ اور ہم جو بھائی بہنیں ہیں، وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اللہ یہ جو نبی تھے، جو رسول تھے، انہوں نے اپنی جو بات تھی وہ پہنچا دی، لیکن یہ قوم نے ان کی بات نہیں سنی۔ کیوں کم کہہ رہے ہیں یہ سارا سب کچھ؟ کیونکہ قرآن میں ان کی سٹوریز، ان کے واقعات، ان کے قصص موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کے ہر الفاظ پر، ہر حروف پر ایمان لاتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے لیے ہم گواہی بھی دیں گے قیامت کے دن، اور ہمارا ایمان بھی اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انبیاء کا، لوگوں کا ٹیسٹ لیتا ہے دل میں اللہ پر ایمان ہے یا نہیں، یہ چیک کرتا ہے۔ پریشانی، تکلیف، تنگی، اولاد، ہر طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چیک کرتا ہے انسان کو کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں۔ جو رکھتے ہیں اللہ پر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے اور محبت کرتا ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا، یعنی اللہ کے دین پر، شریعت پر نہیں چلتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے چھوڑ دیتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے چھوڑ دیتا ہے، وہ کون سی وادی میں مرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ ان سٹوریز میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ہمیں۔ انبیاء جو لوگ تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اپنی مرضی سے چنتا ہے، یعنی جو انبیاء اکرام تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اپنی مرضی سے چنتا ہے۔ وہ جس طرح آج ہم الیکشن کرتے ہیں، ووٹنگ ڈالتے ہیں، پی ایم سی ایم جس طرح بنتے ہیں، وہ اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں، یا آج جو بادشاہ بنتے ہیں، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ بنتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان کو صرف اللہ ہی چنتا ہے۔ ایک اگر سوال کر لیں آپ سے کہ انبیاء کس کو کہتے ہیں، یعنی انبیاء کیوں آتے ہیں، انبیاء کس کو کہتے ہیں بعد میں کریں گے، لیکن انبیاء کیوں آتے ہیں؟ تو اگر آپ کو جواب پتہ ہے تو بتائیں مجھے، یا پھر میں بتا دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ توحید کی دعوت دیں، جس نے پیدا کیا، رب نے پیدا کیا، اس کے طرف لوگوں کو بلائے، یہ پہلا کام ہوتا ہے ان کا۔ اور جو دوسرا کام ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، شیطان اور بت کی عبادت کرتے ہیں۔ جو ہمارے بچے سیرت میں ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کو پتہ تھا کہ جو بت تھے مکہ میں 360 یا اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی، وہ جو بت تھے وہ انہی بت کی بات چل رہی ہے، یعنی شروع سے لے کے آخر تک بت دنیا کے شیطان کی اور بت کی عبادت کرتے ہیں، ان سے روکنے کے لیے آتے ہیں۔ پہلے کے اور آج کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے، شیطان کی عبادت کرتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، انبیاء اور رسول، نبی اور رسول کیا کرتے ہیں، اللہ کی طرف ان کو بلاتے ہیں، اللہ کی طرف ان کو دعوت دیتے ہیں، اور اللہ کی طرف اللہ کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ وہ ہر لمٹ کراس کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ٹیسٹ لیتا وہ ٹیسٹ میں پاس ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور لوگوں کو شیطان سے دور کرنے کے لیے۔ جو لوگ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، انبیاء اکرام ان سے بچانے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں،
لوگ انبیاء کو بہت ستاتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ شیطان ان سب کو اپنے راستے پر چلا رہا تھا، اچانک سے نبی اور رسول آ جاتے ہیں، انہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں، تو انہیں وہ بات پسند نہیں آتی اور ان کو وہ بات سمجھ نہیں آتی، تو یا تو نبی کو ستاتے، یا تو تکلیف دیتے، یا تو پھر ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ ہم شروع سے لے کے آخر تک کے نبیوں کی بات کریں، یہ نبی اور رسول انہیں اللہ کی طرف جب بلاتے ہیں تو انہیں یہی تکلیف دیتے ہیں کہ انہیں برا لگتا کہ جب ہم شیطان کی راہ پر چل رہے تھے، شیطان کی بات سن رہے تھے، تو یہ بیچ میں آ کر ہمیں ٹوک دیا، ہمیں ستا دیا، اور جب یہ لوگ نبیوں کی بات نہیں سنتے، اللہ کا عذاب آتا ہے ایسی قوموں پر، تو یہ سب کے سب مر جاتے ہیں۔ اللہ انہیں بچا لیتا ہے جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں موت کی سزا دیتا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ فرشتے زمین کو آسمان سے اٹھاتے اور اٹھا کر واپس زمین پر نیچے لے جا کر پٹکتے ہیں۔ یہ موجود ہے قرآن میں واقعہ، کن قوموں کا ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب کی سٹوری آپ کو بتائیں گے۔ یہ ہر ایک سٹوری آپ کو آہستہ آہستہ کر کے بتائیں گے، ہم آپ کو چھوٹا سا بتا رہے ہیں، باری باری کر بتائیں گے انشاءاللہ۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے۔ جو نبی ہیں وہ ان کو نبوت ملتی ہے، لوگوں کو چلانے کی ذمہ داری ملتی ہے، اللہ انہیں گائیڈ کرتا ہے۔ جو رسول ہوتا ہے، رسول کو قرآن جیسی کتابیں ملتی ہیں، تورات، انجیل، اس طرح سے، اور جیسی کتاب ملتی ہے قرآن کی طرح، اور شریعت ملتی ہے انہیں، اور نئے احکامات ملتے ہیں۔ جیسا آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے اور نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے، ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ فرق ہے نبی اور رسول میں۔ پہلی سٹوری ہماری آدم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے انسانوں کے باپ ہیں۔ قرآن میں سب سے پہلا ذکر انہی کا ہے، واقعہ انہی کا ہے۔ قرآن میں آدم علیہ السلام کا نام 25 بار لیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کا نام تو کئی بار آیا ہے، لیکن 25 بار 25 ٹائمز آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اپنے ہاتھ سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اس میں روح ڈالی۔ دیکھیں کیا آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، کیسے بنایا اللہ علم، اللہ ہی جانتا ہے کیسا ہے، پتہ نہیں، لیکن اللہ نے بتایا کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، تو پھر اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اس میں روح پھونکی، آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ اس سے پہلے، ٹھیک ہے، جنت جہنم تک بن گئی تھی، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے 39 میں اللہ فرماتا ہے، اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو انشاءاللہ آپ کو ترجمہ بتاتے ہیں۔ اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ نسل، یہ کہ ایک کے بعد ایک آنا، ایک کے بعد ایک آنا، خلیفہ اس کو کہتے ہیں۔ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، آپ ان کو کیوں بنا رہے ہو؟ کیا ہم تو ہے آپ کی پاکی، تسبیح، ہر چیز بیان کرنے کے لیے، اگر آپ خلیفہ بناؤ گے تو یہ دنیا میں فساد پھیلائیں گے، زمین پر فساد پھیلائیں گے۔ فرشتوں کو پتہ تھا کہ زمین پر پہلے سے ہی جن موجود تھے، یعنی آدم علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے جن موجود تھے، شیطان جو موجود تھے، تو فرشتوں نے کہا کہ علم کی بنیاد پہ کہ اللہ کہ دنیا میں پہلے سے جو شیطان ہیں، جو ابلیس کے بچے ہیں، وہ پہلے سے فساد کر رہے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کو آپ پیدا کریں گے تو یہ بھی پھر فساد کریں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب تیار کیا اور کہا کہ آدم علیہ السلام کو کہ اے آدم، فرشتوں کو کہا کہ فرشتوں تم ان کا نام بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ان چیزوں کا نام۔ جب آدم علیہ السلام کو کہا کہ اے آدم، جب روح پھونک دی تھی تو کہا کہ اے آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے باری باری کر ہر ایک چیز کا نام بتایا، ہر ایک چیز کا نام بتایا۔ تو اللہ نے کہا کہ فرشتوں، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم جو جانتے ہو وہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ یہ ساری سب کچھ یہ باتیں قرآن میں موجود ہیں۔ اور ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کیوں اشرف المخلوقات ہے؟ علم کی بنیاد پر، کیونکہ جو علم فرشتوں کو نہیں تھا وہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے دیا، اس وجہ سے ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرشتوں کو علم نہیں تھا لیکن آدم علیہ السلام کو علم تھا۔
ٹھیک ہے. تو جب فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، لیکن چیزوں کا نام ان کو نہیں پتہ تھا. پھر اللہ نے کہا سبھی کو، یہ دیکھیں یہ بات ایک لفظ نوٹ کر لے، اللہ نے کہا سبھی کو، ایک الفاظ ہے سبھی کو، کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے. اور سجدہ کون سا سجدہ؟ عزت والا، تعظیم والا. ایک جو سجدہ ہے عبادت والا وہ نہیں، تعظیم عزت والا. سبھی نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے کیا کیا؟ انکار کیا. جب اللہ نے حکم دیا کہ سبھی کو سجدہ کرنے کے لیے، تو اس نے کیا کیا؟ ابلیس نے تکبر کیا. تکبر کرنے کے ساتھ ساتھ پیچھے ہٹ گیا. کیوں؟ اس نے کیا کہا کہ اے اللہ، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، اور میں مٹی، آگ اوپر جاتی ہے اور مٹی نیچے جاتی ہے، تو میں مٹی سے بہتر ہوں. اپنے آپ کو بہتر کہنے لگا اور تکبر کرنے لگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو پھر کیا کہہ دیا کہ وہ کافر، یعنی اس کو کافر قرار دیا. ابلیس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں آپ کو کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس فرشتہ تھا، وہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا. ابلیس جس طرح ہمارے باپ آدم علیہ السلام ہے، اسی طرح جو جنوں کا باپ، جو شیطانوں کا باپ ہے، وہ ہے ابلیس. ٹھیک ہے. ابلیس کو اللہ نے جنت سے نکال دیا، کیونکہ وہ جنت میں رہتا تھا، آنا جانا اس کے لیے سب کچھ تھا. وہ اللہ کا فرشتہ نہیں تھا، قریبوں میں سے تھا، لیکن اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. پھر ابلیس نے قسم کھائی کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، اور حتیٰ کہ قیامت تک انہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے آرام سے، لیکن اکیلے تھے، تھوڑے پریشان تھے، تھوڑے یعنی گھومنا پھرنا اکیلے. دنیا جنت تو بہت بڑی ہے، ان کے جو فروٹس سے نعمتیں تھیں وہ استعمال کرتے، گھومتے پھرتے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت میں ان کے ساتھی حوا علیہ السلام، جو ہماری ماں ہیں، ان کو پیدا کیا ان کی پشت سے. آدم علیہ السلام کی پشت سے جو حوا علیہ السلام ہے ہماری ماں، ان کو پیدا کیا. اس کے بعد وہ جنت میں آرام سے رہنے لگے. کافی دن، کافی مہینے کا اس طرح سے کافی عرصہ گزر گیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اے آدم، کہ اس جو جھاڑ ہے، جو درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا. لیکن آدم علیہ السلام کو کافی دن ہو گئے تھے، کافی عرصہ ہو گیا تھا. تو ابلیس نے وہ تو پہلے ہی دیکھ رہا تھا، ان کا پیچھا کر رہا تھا، وہ جلتا تھا، وہ حسد کرتا تھا. تو ابلیس نے پلان کیا کہ آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکال دوں. تو آدم علیہ السلام کو اس نے پلاننگ کی کہ آدم علیہ السلام تو بھول گئے ہوں گے کہ اللہ نے جو بتایا تھا، جو حکم دیا تھا، یعنی بنی آدم ہے، آدم علیہ السلام خطا کر دے، بنی آدم ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، وہ خطا کرتے رہتی ہے، چھوٹی موٹی. تو آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی. کیا غلطی ہو گئی؟ کہ ابلیس نے پرفیکٹ پلاننگ کی، اچھی سی پلاننگ کی، کس طرح سے آدم علیہ السلام کو وہ پھل کھلاؤں، وہاں پر لے جاؤں، آہستہ آہستہ قریب کروں، اور قریب کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ نافرمانی کر لے اور جنت سے وہ نکل جائے. تو اب جب شیطان کی پلاننگ تھی، کیا پلاننگ تھی؟ کہ شیطان کی پلاننگ یہ تھی کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس جھاڑ کے قریب لے جائے اور وہ چیز ان کو کھلا دے. جب آدم علیہ السلام نے وہ چیز کھا لی، اور ان کی جو شرمگاہ ہے، ان کو پتہ چل گیا کہ اب یہ چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یاد آ گئی کہ اللہ نے ہمیں منع کیا تھا یہ جھاڑ سے، یہ پھل سے، یا اس چیز سے، لیکن ہم نے نافرمانی کی اور کر دی. اب ہم نے بہت بڑا گناہ کر دیا. اب ہم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آدم، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، میں نے تمہیں منع کیا تھا، پھر بھی تم لوگوں نے شیطان کی بات میں آ گئے اور یہ کام کر دیا، لیکن اب تم میرے سزا کے مستحق ہو گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں سزا دی کہ اس سزا کے طور پر وہ انہیں دنیا میں ان کو بھیج دیا گیا. اب دنیا میں وہ رہتے رہے، اچھی خاصی جو زندگی تھی ہماری. ہم اگر جنت میں، آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے، تو ہم بھی جنت کے وارث ہیں. یعنی جو ہمارے باپ نے جب جنت میں آدم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ جنت میں. تو جب جنت میں پیدا ہوئے تو وہ ہمارے باپ ہے، ہم بھی جنت کے مستحق ہیں، یعنی ہم بھی جنت کے وارث ہیں. لیکن جو کام ہے اللہ نے ہمیں جو دیا وہ کام کر لے اور جنت میں چلے جائیں. لیکن جو ابلیس ہے وہ ہمارے پیچھے رہتا ہے کہ وہ خود بھی جہنم میں جانے والا ہے اور ہمیں بھی جہنم میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے. تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کر دیا،
تو فیصلہ کرنے کے ساتھ یہ کہا کہ تم میرے حکم کا انتظار کرنا، جب میں تمہیں حکم دوں گا تو تم اس پہ عمل کرنا۔ پھر آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا۔ وہ کافی عرصہ، کافی سال دنیا میں رہنے لگے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات سکھائے کہ تم یہ کلمات کرو، یہ کچھ کلمات کہو گے تو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو جب آدم علیہ السلام نے یہ کلمات، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی، یہ کلمات کہے جو قرآن میں موجود ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاف کر دیا۔ پھر کہا کہ میری طرف سے تمہیں وحی آئے گی، جو آئے گی تم اس پہ عمل کرنا، میں آگے کی جو پلاننگ ہے تمہیں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے جنت سے جو ہمارے باپ تھے آدم علیہ السلام کو شیطان نے پلاننگ کی اور جنت سے ان کو نکال دیا، اور جنت سے نکال کر جہاں دنیا میں بھیج دیا۔ لیکن ہم جو وارث ہیں، جنت کے وارث ہیں، ہم اگر آدم علیہ السلام غلطی نہیں کرتے تو وہ جنت میں رہتے، اور ہم بھی آج جنت میں رہتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کا امتحان تھا، اللہ کو پتہ تھا کہ یہ سارا سب کچھ ہوگا، پہلے سے علم تھا۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب ہمارے ساتھ بھی امتحان لینا چاہتا ہے، اور ہم بھی یہ کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہم سے امتحان لے گا اس میں کامیاب ہو، شیطان کے شر سے بچے، اس کی جو شیطانیت چال ہے اسے بچے، اور اللہ کی جنت میں چلے جائیں۔ اچھا، اب ہمارا وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم تھوڑا سا واقعہ ابھی لے لیں گے، انشاءاللہ بعد میں اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ بتائیں گے، کیونکہ یہ پہلی کلاس تھی، آپ کو تھوڑی سی چیزیں مزید بتانی تھی، اس وجہ سے ٹائم آپ کا جو 10 منٹ یا 8 منٹ تھا اسی میں نکل گیا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اور حوا علیہ السلام کے بارے میں آپ کو مزید انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آئیں گی، پارٹ 2 میں، لیکن اس سے پہلے ابھی کلاس ختم کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑے سے اور مزید ڈیٹیل دے دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا بچوں، بہنیں اور بھائی، آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں آیا، جب اللہ نے بھیجا تو آدم علیہ السلام نے، ان کو پتہ تھا کہ اچھی خاصی محنتیں کرنی پڑے گی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو آہستہ آہستہ ان کو حکم دیتا گیا کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ ساری ترتیبات کرنے لگے۔ آدم علیہ السلام کو کافی عرصہ ہوا، اس کے بعد جب حوا علیہ السلام تھی، حوا علیہ السلام کے بعد ان کو 2 جڑواں بیٹے ہوئے، 2 جڑواں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اور 2 جڑواں بیٹی ہوئی۔ یہ ساری سب کچھ جو ڈیٹیلز ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن جو اس سے پہلے جو شیطان ہے، شیطان تو کامیاب ہو گیا، لیکن آدم علیہ السلام کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، وہ چلتے 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 یہاں تک پہنچا، قیامت تک ہمیں بھٹکائے گا، ہمیں پریشان کرے گا، ہمیں وسوسے ڈالے گا۔ تو اور ہم اس وسوسے سے کیسا بچے، انبیاء کس طرح سے بچتے، کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا امتحان لیتا، اس سٹوری کو ہم انشاءاللہ پارٹ 2 میں نیکسٹ کلاس میں بتائیں گے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو بچے یہ سن رہے ہیں، جو بہنیں یہ سن رہے ہیں، جو بھائی یہ سن رہے ہیں، وہ اس کو آگے بڑھائے، آگے ان کو بتائے کہ ہم جو سٹوری آپ کو بتا رہے ہیں قرآن و حدیث سے، اس سے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور ہمیں جو صحیح واقعات ہیں وہ ملیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آسمان پر جب آدم علیہ السلام جنت میں گزر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں نام دیکھ لیا، اور دنیا میں آ کر ان کا نام لے کر اللہ سے سفارش کی۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ غلط تعلیمات ہمارے بچوں میں، بڑوں میں ڈالا ہے لوگوں نے۔ لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ جو تعلیمات تھی، یہ جو چیزیں تھیں، اللہ نے ان کو سکھائی، دنیا میں اللہ نے ان کو سکھائی۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں، یہ لوگ جو غلط تعلیمات دیتے ہیں، انہیں ہمیں بھولنا ہے، اور جو نئی تعلیمات جو ہم آپ کو بتائیں گے، جو چیزیں اللہ نے ہمیں قرآن میں بتائی، حدیث میں بتائی، اسی طرح ترتیب میں آپ تک پہنچائیں گے، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور صحیح علم آپ تک پہنچے۔ اسی کے ساتھ ہماری جو کلاس ہے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی دنیا میں پہنچنے کی، یہیں پر ختم ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے 20 منٹ کے اوپر ہو گئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آپ کو مزید ڈیٹیل دیں گے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔